بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پاکستانی معاشرے میں بہت سی تبدیلیاں آئی ہیں۔ ایک طرف مادی طور پر انتہا کی ترقی نظر آتی ہے، جدید ٹیکنالوجی کا استعمال انتہائی عام ہو گیا ہے۔ آپ موٹر سائیکل سے لے کر لگژری گاڑی تک آن لائن ہائر کر سکتے ہیں۔ ہر قسم کا کھانا اپنے پسندیدہ ریسٹورنٹ سے منگوا سکتے ہیں۔ جوتے سے لے کر کپڑے تک کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ کو گھر بیٹھے نہ مل جاتی ہو۔ تعلیم کا حصول بھی آسان ہو چکا ہے۔ ایک لفظ کا مطلب ڈھونڈنا ہو یا ریاضی کا کوئی سوال حل کرنا ہو، آپ کو ڈھیروں ایپس اور ویڈیوز نظر آئیں گی، اور آپ کے گھر کا نلکا بھی خراب ہو جائے تو آپ کو آن لائن پلمبر مل جاتا ہے۔ جھاڑو تک آپ کو گھر بیٹھے میسر ہو جاتا ہے۔ غرض پاکستانی معاشرہ اس وقت ترقی کے عروج پر ہے، لیکن اخلاقی طور پہ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اصل سوال یہ ہے، ہم جس نبی کی امت ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اخلاق و کردار کی گواہی کفار نے بھی دی۔ اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متعلق واقعات بیان کرنے لگ جاؤں تو ناکام رہوں گی اور شاید ان کا احاطہ بھی نہ کر سکوں۔ لیکن ہمارا پاکستانی معاشرہ اخلاقی طور پر جس تنزلی کا شکار ہے وہ بھی بیان سے باہر ہے۔ ہم نے دنیاوی ترقی تو کر لی، مگر ہمارا اخلاق گہرے کنویں میں گرتا چلا گیا۔ آج یہ حال ہے کہ ہمسائے کو ہمسائے کی فکر تو دور کی بات ہوش بھی نہیں۔ خونی رشتے برائے نام رہ گئے۔ دوستیاں صرف مطلب اور مفادات کے لیے کی جاتی ہیں۔ اداروں میں ٹانگ کھینچنے کا عمل عروج پر ہے۔ کامیاب وہ ہے جس کے پاس پیسہ، سٹیٹس ہے، چاہے کردار پستیوں میں گرا ہو۔ بغیر کسی لحاظ کے کہا جاتا ہے کہ پاکستان غریب کے لیے نہیں ہے۔ عام انسان کو پاکستان میں نہیں رہنا چاہیے، یہاں کوئی سسٹم ہی نہیں ہے۔ سسٹم بنانے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ پاکستانی انسان ہی ہیں جن کی اپنی اخلاقی تربیت نہیں ہوگی تو انہوں نے کون سے سسٹم بنانے ہیں اور کہاں لاگو کرنے ہیں؟ جس معاشرے میں غریب کے لیے ایک الگ قانون، امیر کے لیے الگ معیار ہو، وہ معاشرہ اخلاقی طور پہ کہاں کھڑا ہے؟ بتانے کی ضرورت نہیں۔ ایک انسانی بچے کی تربیت گھر سے شروع ہوتی ہے، اسکولز میں پروان چڑھتی ہے۔ کبھی والدین نے سوچا کہ وہ کیا تربیت کر رہے ہیں؟ ہم بچوں کو پیسہ کمانے کے لیے آگے بڑھنا سکھاتے ہیں۔ اسکولز میں کاپیاں سیاہ کی جاتی ہیں، ہمارے مدرسے تشدد کو فروغ دے رہے ہیں۔ پھر ہم کیوں امید رکھیں کہ منصف انصاف کے تقاضے پورے کرے، ڈاکٹر بغیر لالچ کے علاج کرے؟ غرض ہر شخص ایمانداری سے اپنا فرض نبھائے۔ ہم ہجوم کو پروان چڑھا رہے ہیں اور پھر جو چاہے اس ہجوم کو پیچھے لگا لے اور اپنے گھٹیا مقاصد پورے کرے۔ عمران خان جیسا شخص اٹھے اور قوم کو بتائے کہ میں تمہارا اخلاق سنوارنے آیا ہوں، تمہیں دین سمجھاؤں گا، تمہاری زندگیاں بدل دوں گا، سب چور بے ایمان، میں صرف مسیحا ہوں، اور قوم کے جوان، بوڑھے، عورتیں ایک ہجوم بن کر اس کے پیچھے چل پڑیں۔ وہ شخص جس کی بد زبانی سے کوئی محفوظ نہیں، جو جنسی زیادتی کا ذکر ایسے کرتا ہے کہ سننے والوں کو شرم آ جائے مگر اس کی زبان نہ رکے، جس نے معاشرے کو اخلاقی طور پر تباہ کرنے میں بھرپور کردار ادا کیا، جس نے چھوٹے بڑے کا لحاظ ختم کر دیا، شہداء کے تقدس کو پامال کیا، وہ اب بھی بڑے دھڑلے سے قوم سے خطاب کرتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ تم لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ جس عورت نے دین میں شرک اور بدعات کو پھیلایا، معاشرے کو بتایا کہ جادو ٹونے سے وزیر اعظم بھی بنا جا سکتا ہے، مالی کرپشن کی وہ عورت سیکیورٹی اور سفید چادروں کے جھرمٹ میں منصف کے سامنے پیش ہوتی ہے، اور کوئی چھوٹا موٹا جرم کرنے والی عورت دھکے کھاتی ہوئی، ذلیل ہوتی ہوئی عدالت آتی ہے۔ یہ ہیں ہمارے اخلاقی معیار، اور ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ میں تو علماء اکرام کے کردار پر حیران ہوں۔ کوئی بھی عدلیہ کے کردار کی مذمت نہیں کرتا۔ کیا دین اسلام انصاف کے معیار یہ تھے؟ تو پھر جناح ہاؤس کیوں نہ جلے، شہداء کی بے حرمتی کیوں نہ ہو، بلوے کیوں نہ ہو؟ اللہ کا واسطہ ہے کہ صاحب اقتدار ہوش کے ناخن لیں، ورنہ جو درندے آپ تیار کر رہے ہیں ایک دن آپ کو ہی چیر پھاڑ کھائیں گے۔